الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بھی گلے گلزار بن سکتی ہے. واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج انکلیشور کے قریب کاپودرا روڈ پر محمدی مسجد کے اندر آمد ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کو قبول فرمائے اور ملت ابراہیم پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. ہم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آزمایا تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے. یہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر ایسی ایسی آزمائش آئی، ایسی ایسی تکالیف آئی، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس تکالیف کو بھی برداشت کیا، اور اللہ نے جب آزمایا تو اس آزمائش کے اندر بھی وہ برابر کامیاب اترے 100%. ان کی نگاہ ایک نگاہ، کیا نگاہ تھی؟ اللہ ہی پر نگاہ تھی، کسی اور پر نگاہ نہیں تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی اور کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. کیا کہا؟ میرا خلیل ہے،
میرا دوست ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، یاد رکھنا تو پرہیز کرنا اس بات سے کہ میں تجھ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، اگر میں تیرے دل کی طرف توجہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں اسے اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو آگ میں ڈلنے کے بعد بھی اس کا دل اگر متوجہ ہو تو کس کی طرف متوجہ ہو؟ اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے۔ کیا فرما رہے؟ کہ اگر جسے میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، اگر اس کا دل اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ میں اسے ڈال کر جلا کر خاک بھی کر دیا جائے، لیکن اس کا دل اگر اس کے دل پر توجہ ڈالوں تو اس کا دل کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک کر کے دکھا دیا۔ کیا کر کے دکھایا؟ ہر حالات آئے، ہر آزمائش آئی، چیز آئی، توجہ اگر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی تو کہاں تھی؟ اسی اللہ کی طرف تھی، کسی اور کی طرف نہیں تھی۔ اور یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ توجہ اگر کسی کی طرف ہو، مل کی طرف ہو، کہ ملت ابراہیمی سے یہ پیغام لے لیں کہ توجہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اسی اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ۔ حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، لیکن توجہ اگر ہے تو کس کی طرف ہو؟ اللہ ہی کی طرف ہو۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے ابراہیم کو؟ ابراہیم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خلیل، میں جس کو اپنے محبت کے لیے چن لیتا ہوں، جسے اپنے پیار کے لیے چن لیتا ہوں، یاد رکھنا آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا، اس کا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم حالات کا رونا روتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولانا حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہر حالات بیک سائڈ پیچھے ڈال دیا، لیکن آگے کی طرف یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ جو فرماتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا ساری باتیں سچی ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو، کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیم، دین حنیف کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، اور دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ موحد تھے، ایک اللہ کی ذات پر انہیں ایسا یقین تھا۔ ان کا ذہن کہاں تھا؟ حالات آئے، مسائل آئے، پریشانی آئی، لیکن ان کے ذہن و دماغ، ان کا دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا ہر چیز کو میں چھوڑ سکتا ہوں، میرے رب کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اللہ کے آگے کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ دل و دماغ میں بات کو بٹھایا تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے تھے، دل میں خیال آیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی اندھیرا چھا گیا، جیسے ہی اندھیرا چھایا تو ستارے نکلے، ستارے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے، فرمایا کہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی ستارہ ڈوبا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا فلما افل، ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں ایسوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو چیز ڈوب جایا کرتی۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند نکلا، چمکتا چاند نکلا تو کہا قال ھذا ربی،
یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہے، لیکن فلما افل، ڈوب گیا. قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. کہا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت عطا فرمایا، میں گمراہ لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سورج نکلا. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو، کیونکہ بہت بڑا، ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جیسے ہی فلما افلت، وہ ڈوبا، تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے قوم، میں شرک کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میری توجہ تو ایک کی طرف ہو سکتی ہے، اور وہ توجہ کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ میں ساری چیز سے ہٹ کٹ کر آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کیا گیا، یہ ساری کائنات سے میں نے نگاہ کو ہٹا کر میں نے نگاہ کو ایک طرف کر دیا. وہ نگاہ کس کی طرف کر دیا؟ میرے رب کی طرف کر دیا، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہو سکتا ہوں. شرک کرنے والوں میں نہیں. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے پیار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے آگے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. میری نگاہ اللہ پر، میری سوچ اللہ پر، میری ذہنیت اللہ پر، میری نگاہ اللہ پر. ایک فکر ہے، وہ فکر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس کے علاوہ کسی اور کی طرف میری ذہنیت نہیں. توجہ رکھیے اس طرف. میری نگاہ ایک ہی طرف ہے، اسی طرف میری توجہ ہے. آج توجہ، آج ہماری نگاہ، آج ہماری سوچ اور فکر کہاں جا رہی ہے؟ حالات آتے ہیں ڈر جاتے ہیں، حالات آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. حالات ہندوستان کے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور میرا اللہ ہی میرا راستہ حل کروانے والا. میری نگاہ ہے تو کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. اور ایک نگاہ کر کے بتلا دیا. کیسے بتلایا؟ ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو آگ جلائی گئی. نمرود نے آگ جلایا، لکڑیاں لگائی اور خوب آگ بھڑکائی. اب سوچا کہ آگ تو جلا دی، اس میں ڈالے کس طرح؟ تو شیطان قریب آیا، کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ جلائی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، ابراہیم کو جھولے پر بٹھا دیں اور دھکا لگا دیں، ابراہیم جا کر گر جائے گا. یہاں سے میں ایک نقطہ اکثر بیان کرتا ہوں، اگر اچھی سوچ رکھو گے تو کون آئے گا؟ فرشتہ قریب آئے گا. بری سوچ رکھو گے تو شیطان قریب آئے گا. آج ہم لوگ دینی کام کرنے والوں، اللہ والوں کے پیچھے بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آ کر کہتا ہے کہ انہیں اس طرح کرو، انہیں اس طرح پریشان کرو، اس کے پیچھے اس طرح لگ جاؤ. اور اگر اچھی سوچ رکھتے ہیں تو فرشتہ قریب آتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے پاس کون آیا تھا؟ فرشتے تو آئے تھے. جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے دوڑ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہاں پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، اچھی سوچ رکھو گے تو یاد رکھو کہ فرشتے قریب آئیں گے اچھی سوچ کی وجہ سے. اور اگر بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آئے گا اور شیطان آپ کے ذہنوں میں برے خیالات ڈالے گا. آگے آ جائیے، جو جگہ خالی آگے بڑھتے جائے تاکہ پیچھے والوں کے لیے آسان ہے. اب پیغام دیا، اب اس طرف توجہ رکھیں. پیغام دیا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا. اب متوجہ ہو گئے تو میں سناؤں گا، کیونکہ وہ کام کرنے والے تو اپنا کرتے رہے.
थोड़ी थोड़ी बातों में तवज्जो हट जाती माशाअल्लाह। और इब्राहिम की तवज्जो कैसी थी, पैगाम उसी का दिया जा रहा है। अब छोटी छोटी बातों पर हमारे हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी अक्सर कहा करते हैं कि हमारा हाल तो ये है कि अगर पीछे से जोर से कोई दरवाज़ा हिले या चीज़ें हो तो हमारी तवज्जो हट जाया करती है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तवज्जो कैसी थी कि परिंदे भी अगर आकर बैठ जाएं, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से चेहरा हट्टा नहीं था उनका। इतने तवज्जो से सुना करते थे, इतने ध्यान से सुना करते थे हर बातों को। तो नमरूद ने आंख भड़काई, इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूले में बिठाया और झूले को यूं धक्का मारा। जैसे ही झूले को धक्का मारा, फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह के इब्राहिम को, तेरे खलील को तेरी मोहब्बत में आग में डाला जा रहा है। तो कहा कि जाइए, कहा कि हम मदद मांगते हैं। तो कहा कि आप जाके कहिए कि मदद मांगिए, मदद दीजिए उन्हें। फरिश्ते आए, इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अगर आप कहें तो हम मदद के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों, अगर इब्राहिम मदद मांगे तो मदद दे देना, अगर मेरा खलील मदद ना मांगे तो मेरे खलील को जलील पर छोड़ देना। आए फरिश्तों ने कहा कि मदद मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं, ना कह दिया। जिब्राइल आ गए, जिब्राइल ने भी आकर कहा, तो कहा कि किसने भेजा है? तो कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा कि मदद मांगे तो दे देना। तो कहा कि मेरा अल्लाह मेरे हाल को ज्यादा बेहतर जानता है, मैं किस हाल में हूं और मैं किसके लिए आग में जा रहा हूं वो भी अल्लाह जानता है। मैं किसी और के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं मेरे अल्लाह के लिए जा रहा हूं। ये मोहब्बत व इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, आजमाया गया और अल्लाह ने फरमाया था कि इब्राहिम याद रखना, जिसे मैं मेरी मोहब्बत के लिए चुन लेता आग में भी डाल दिया जाए ना, उसकी निगाह मेरे से हटती नहीं है, किसी और की तरफ जाती नहीं है। मुसलमानों को यहां पैगाम दिया गया, हालात हजारों आ जाए, परेशानियां हजारों आ जाए, मुसीबतों हजारों आ जाए, लेकिन जहन हटना नहीं चाहिए। हमारा जहन है तो किस तरफ होना चाहिए? उसी रब्बे पाक की तरफ होना चाहिए, किसी और की तरफ नहीं होना चाहिए। इब्राहिम ने पैगाम दे दिया, ये कुर्बानी बतला रही है इस पैगाम को कि कुर्बानी का असल नज्म और नहज क्या होना चाहिए, इसी पर होना चाहिए। ये पैगाम दिया और जैसे ही ये कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया आंख को, कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आंख ठंडी हो जा। दूसरा इम्तिहान लिया कि जंगल में, बयाबान जंगल में छोड़ दें। बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया। आसान है जंगल में छोड़ना और मुल्क शाम की तरफ दोबारा लौटे। वो बीवी भी थी ना, कैसी बीवी थी हाजिरा? बीवी ऐसी थी कि पूछा कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तो जवाब कुछ नहीं दिया। दूसरी मर्तबा पूछा क्यों छोड़कर जा रहे हैं, जवाब नहीं दिया। लेकिन बीवी किसकी बीवी थी? सोहबत पाई थी, किसकी सोहबत पाई थी? उसी इब्राहिम के पास सोहबत पाई थी। कहा क्या अल्लाह ने हुक्म दिया? तो जवाब में हां हिला दिया, सर हिला दिया। तो कहा अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है तो इस जंगल में अल्लाह ही मेरा हाल को जानने वाला है। और दोबारा जब लौट कर आए इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, काफी वक्त के बाद, मुद्दत के बाद, तो अल्लाह ने तीसरा पैगाम ख्वाब में दिखाया। एक तो आसान था, आग में कूद जाना आसान था, बीवी बच्चों को छोड़ना आसान नहीं था, फिर भी छोड़ दिया। तीसरा ख्वाब में दिखाया कि अब अपने बच्चे को कुर्बान करें, बच्चे को कुर्बान करें। 70 ऊंट कुर्बान कर दिया कि हो सकता है कि यह पैगाम हो। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आया, जिलहज का महीना था, फिर ख्वाब में आया, 9वीं जिलहज्जा थी, फिर ख्वाब में आया कि कुर्बान करें, तो फिर 70 ऊंट कुर्बान कर दिया। 10 जिलहज की रात को फिर ख्वाब में आया कि कुर्बान करें, तो कहा कि मेरा अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। बीवी के पास आए, बीवी से आकर कहा कि बेटे को तैयार करें। बीवी बच्चों को प्यार करने लगे, 7 साल का बच्चा, प्यार करने लगे, बोसा देने लगे। कहा कि बेटे को तैयार करें, बेटे को तैयार किया गया। मां ने पूछा कहां ले जा रहे हैं? कहा कि किसी बड़ों से मिलने ले जा रहा हूं, किसी बड़े से मिलने ले जा रहा हूं।
बड़ा कौन है? अल्लाह। लेकिन बीवी से कैसे कह सकते हैं कि कुर्बान करने अपने बच्चे को ले जा रहा हूं? नहीं कह सकते, दिल टूट जाएगा। मां है ना, मां की ममता करार नहीं पाएगी, हो सकता है दिल टूट जाए। कहा कि बड़े के पास मुलाकात कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार किया मां ने, नहलाया धुलाया और कपड़े अच्छे पहनाए। बच्चा खुश खुश कूदते कूदते घर से बाहर निकला। बाप ने कहा बेटे छुरी भी ले ले, रस्सी भी ले ले। बच्चे ने सवाल पूछा, नन्ना मुन्ना बच्चा था, बच्चा था ना, किसका था? इब्राहिम का बच्चा था। जैसे बच्चे बाप होते बेटा भी ऐसा ही हुआ करता है। बाप मोबाइलों की जिंदगी में लगा होता है तो बेटी भी ऐसी, बच्चे भी इसी तरह लगे होते हैं। बाप अगर गंदे काम में लगा होता है तो बच्चे भी उसी तरह निकलते हैं। तो बाप था ना इब्राहिम, तो बेटा भी इस्माइल जैसा था। कहा कि क्यों ले जा रहे हैं? तो कहा कि बड़ों के पास जा रहे हैं ना बेटे, और बड़ों के पास जाए तो क्या करना होता है? बड़ों के पास जाए तो बड़ों के पास जाने के बाद कुर्बानी भी तो देनी होती है, तो कुर्बानी देंगे अल्लाह के सामने। बेटे ने कहा, बेटा ये समझा कि हो सकता है कि कोई जानवर कुर्बान करें। बस निकले थे घर से, शैतान दौड़कर आया मरदूद, और किसके पास आया? पहले हाजरा के पास, और आकर क्या कहा? तुझे पता है कि तेरा शौहर क्यों ले जा रहा है तेरे बेटे को? बोले क्यों? मुझे नहीं पता। बोले कि उसको जुबा करने ले जा रहा है। बोले कोई बाप अपने बेटे को जुबा कर सकता है? तो किस तरह के अल्फाज बोलता है? तो कहा कि मैं मानता हूं कि बाप बेटे को जुबा तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। तो कहा कि जब मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुसलमानों आज ये लफ्ज कह दो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म आएगा, हर चीज कुर्बान इंशाअल्लाह हम कर देंगे। इंशाअल्लाह हर चीज कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी दे। ये औरत ने पहला पैगाम दिया मुसलमानों को, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, हाजरा भी खड़ी होगी और हाजरा कहेगी कि मेरे बेटे के बारे में शैतान मरदूद ने आकर कहा था कि तेरे बेटे को जुबा किया जाएगा, लेकिन मैंने जब सुना कि मेरे अल्लाह ने कहा, मैंने उसके कुर्बानी के देने के लिए तैयार हो गई। बेटे की कुर्बानी कौन देने के लिए तैयार होता है? जरा अपने बच्चे के बारे में सोचो। हमारे घर में भी बच्चे और बच्चियां होती है, दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक बच्चा जब छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा जब घर से निकलते हैं, कहता है अब्बू मुझे भी साथ आना है, तो बाप का दिल टूट जाता है। बेटे को साथ ले लेना। दिल टूटता है कि नहीं दिल टूटता है? और यहां तो कुर्बानी की बात है। और बेटे के पास फिर शैतान आया और कहा बेटे तुझे क्यों ले जा रहे, तुझे पता है? तो कहा कि बड़े के पास मिलने के लिए ले जा रहे हैं। तो कहा बड़े के पास मिलने नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुझे जुबा करने ले जा रहे हैं। तो कहा कि किसी कोई बाप अपने बेटे को जुबा कर सकता है? तो कहा नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये कि अल्लाह का हुक्म है। तो बेटा भी किसका था? उसी बाप का बेटा था, इब्राहिम का, जिसकी निगाह यकलख्त एक जगह मिल्लत इब्राहिम पर, वमा अना मिनल मुशरिकीन। वो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक कर नहीं सकते, निगाह उसी तरफ थी। बेटे ने कहा कि बाप, जब अल्लाह ने बाप को हुक्म दिया है तो अल्लाह के लिए मैं उसके लिए भी तैयार। दौड़कर शैतान आया किसकी तरफ? इब्राहिम के पास। कहा कि जुबा। किसके लिए जुबा? एक ख्वाब के ऊपर आप अमल कर रहे हो, ख्वाब की बातों पर कोई अमल कर सकता है? काबिल ने हाबिल को मारा, कत्ल किया तो बदनाम हो गया, आप भी कहीं बदनाम ना हो जाए। तो कहा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, बदनाम हुआ, वो अपनी जात के लिए बदनाम हुआ, मैं अल्लाह के लिए मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं, मैं बदनाम नहीं हो सकता। और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, एक औरत के लिए कत्ल किया है कि औरत का वस्ल चाहता था, औरत का मेलाप चाहता था। मैं औरत का मेलाप नहीं चाहता हूं, मैं अल्लाह का वस्ल चाहता हूं, अल्लाह के लिए मैं कुर्बान कर रहा हूं अपने बेटे को, हर चीज कुर्बान कर सकता हूं। कहते हैं कि फिर आकर शैतान खड़ा हो गया। फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकर मारी, दूसरी जगह आया 7 कंकर मारी, तीसरी जगह आया 7 कंकर मारी। वाकयात में लंबा में नहीं जाता हूं, लेकिन इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब देखा, करीब पहुंचे, बेटे ने मासूम अंदाज में बच्चे बाप से पूछा, अब्बू बड़े से कब मिलने पहुंचेंगे, कितनी दूर है, रास्ता कितना दूर है? बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटे से कहा कि कौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, कि बेटे मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? तो बच्चे ने फौरन कहा कौला या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा कर गुजरिए जो आपने देखा है ख्वाब में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया है
تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ پاؤ گے. کیا بیٹا تھا, 7 سال کا بچہ باپ سے کہہ رہا ہے, اور ماں باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے. باپ بول رہا ہے کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے محبت کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ باپ کیا کہے گا کہ بیٹے میں ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو خواب کی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں, کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا کر گزریے جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. لیکن کہا کہ ابو 4 کام کر لیجئے. پہلا کام یہ کرنا کہ چھری کو تیز کر لینا. تو کہا بیٹے میں نے چھری کو تیز کر لیا. دوسرا کام یہ کریے میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے. ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا. کہا کہ بیٹا آگے اور بتلاؤ. کہا کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہ اوپر کی طرف ہو اور نگاہ اوپر کی طرف اور آپ کی نگاہ میری طرف ہو, اور محبت کے اندر اللہ کا حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے, اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے. بیٹا بھی کیا بیٹا تھا جو اللہ کے حکم کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھا. اللہ ہمارے گھر کو وہ گھر ملت ابراہیمی والا گھر بنا دے. حالات سے ہم ڈر جاتے ہیں, ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں ابو حالات ہیں, ابو مسائل ہیں, ابو اسکول میں جانا ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے. ہماری بچیاں کہتی ہے ابو مسائل ہیں, پردہ چھوڑنا پڑے گا, دوپٹے اتارنے پڑیں گے. نگاہ نہیں ہے تو ہمارے گھر کی نگاہ اللہ پر نہیں. وما انا من المشرکین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہر چیز سے ہٹ کر کے, آسمان و زمین ہر چیز سے ہٹ کر کے ایک طرف نگاہ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. کہا کہ میرا اللہ ہے, وما انا من المشرکین, میں شریک نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے علاوہ, کسی کو شریک نہیں کر سکتا. میرا اللہ ہے, میری نگاہ کے سامنے ایک اللہ, اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے نیچے, تاکہ میرا سر سجدے میں ہو اور آپ مجھے ذبح کر رہے ہو. اور چوتھی بات یہ کہی ابو جب میں ذبح ہو جاؤں نا, ذبح ہو جاؤں, بڑے معصوم انداز میں کہا کہ میرے کپڑے کو نکال دینا اور میری ماں کو بتلا دینا کہ تیرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا. بتا دینا کہ تیرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا. ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ لفظ سننے کے بعد, معصوم بچے کے یہ لفظ سننے کے بعد آنکھوں سے ابراہیم کے آنسو نکل آئے, اور ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ بڑھاپے میں تو ایک بچہ دیا اور اس میں بھی اتنی بڑی آزمائش, بس اللہ تو میرے بیٹے پر بھی رحم کھا لے اور مجھ پر بھی رحم کھا لے. کہتے ہیں کہ چھری پھرانے لگے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, جلدی دوڑ کر جائیے اور چھری کو پکڑ لیجیے, اور اگر آپ چھری نے ایک رگ بھی کاٹا تو فرشتوں کو کہا کہ دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گھمایا, دبایا, لیکن کٹ نہیں رہا. پھر دبایا, پھر کٹانی, پھر دبایا, کٹانی. چھری پر غصے میں آ کر ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم چھری کیا ہو گیا, تو کٹ نہیں رہا. تو چھری نے کہا کہ ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا گیا تھا, بچانے والی ذات کس کی تھی؟ تو کہا کہ اسی نے بچایا تھا. تو کہا جب اسی نے بچایا تھا وہی تو حکم مجھے کر رہا ہے. مجھے میں چھری کہہ رہی کہ مجھے حکم, تو تو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ چھری کٹ جا, لیکن وہ مجھے 100 مرتبہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کٹنا مت, ایک رگ بھی کٹ جائے تو یاد رکھنا خیر نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ بھی ہو سکتی ہے گلے گلزار, آگ بھی گلے گلزار ہو سکتی ہے. ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو, یاد رکھو گلزار بن سکتی ہے. حالات کو دیکھ کر رونا نہیں ہے, یہ آگ جو ہے نا, یاد رکھو باغیچہ بن سکتی ہے. یہ چھری جو کٹ رہی ہے نا, یہ کن ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے. یہ ہر چیز اللہ کے حکم پر چل رہی ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے. یہ بکرا یا جانور ہم جو ذبح کرتے ہیں نا, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے گھر میں لائیں
اس سے محبت اور انسیت پیدا کریں، ان سے پیار پیدا کریں، کھلائیں اچھی اچھی چیزیں، بادام پستے چیزیں کھلائیں، ان سے محبت دل میں لائیں، اتنی محبت ہو جائے کہ بچے بھی کہیں کہ اس بکرے کو ذبح نہ کرو، لیکن بچے سے کہو کہ بیٹے ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے اللہ کا پیغام ہے، میں اس پیغام کے آگے ہر چیز کو۔ اور یاد رکھو جب چھری پھیرو نا، چھری پھیرو بکروں پر یا جانور پر، تو جانور بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھنا میری نس پر تو نے انگلی، تو میرے نس کے اوپر تو نے میری گردن کے اوپر چھری تو پھیر دیا، لیکن تو نے اپنے گناہ کے اوپر کتنی چھری پھیری ذرا بتلا، اپنی خواہشات پر کتنی چھری پھیری تو بتلا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ اس نے میرے خون کو تو بہت بہایا ہے، لیکن اس نے اپنے خواہشات پر کبھی چھری نہیں پھیری۔ یہ پیغام دیتا ہے زندگی کو ایسی زندگی بنائے کہ جس زندگی میں ابراہیم سی زندگی ہو، ابراہیم والی ملت حنیف پر ہم چلنے والے ہو۔ حالات آج کیسی بھی ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہو، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ سوچ ہو تو کس طرف سوچ ہو، اللہ ہی کی طرف ہو کسی اور کی طرف، نگاہ ہو تو کس طرف نگاہ ہو، اللہ ہی کی طرف کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہو۔ حالات میں، دکان میں، کاروبار میں پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، تکالیف آئے، مسجد میں آنا پڑے، آپ کو دل نہیں ٹوٹے، اللہ کی طرف نگاہ ہو، میرا اللہ بلا رہا ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسجدیں چھوٹ جاتی ہیں، مولانا حالات ہے، نماز میں دیر سے آنا پڑے گا، مصیبت ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، وقت زیادہ نہیں دے سکتے، وقت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر، ساری مسائل کو دکھا کر بتلا دیا کہ قربانیاں تو اس طرح دی جاتی ہیں، قربانی ہم دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال پوچھے کہ نماز کے لیے بھی تھوڑا لیٹ ہو تو مشکلات آ جاتی ہیں، امام نے اگر لمبی نماز کر لی تو مشکلات آ سکتی ہے، گھر میں اگر تھوڑے معاملات آئے تو مشکلات آ سکتی ہے، کیا قربانی ہم پیش کر رہے ہیں؟ قربانیاں دینے کے لیے مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو کہ ہر خواہشات کو بیکورڈ پیچھے ڈالیں گے، انشاءاللہ پیچھے ڈالیں گے، خواہشات نہیں آنے دیں گے، خواہشات کو دبا دیں گے، پیروں سے کچل دیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے انشاءاللہ ہر چیز قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ قربانی دینا ہو تو کس کے لیے دینا ہو؟ اللہ کے لیے۔ دین کا کام، دینی ذوق، دینی مزاج، مسلمان آج بھی سویا ہوا ہے، سو چکا ہے۔ مسلمانوں کو اب جاگنا ہوگا، اپنی زندگی کو بنانا ہوگا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی ہو سکتی ہے گلے گل، آگ بھی گلے گلزار ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو تو یاد رکھو ہر چیز گلے گلزار بن سکتی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا تھا سورت میں کہ یاد رکھو مصیبت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہوں، مصیبت میں ہوں، دنیا میں بھی لوگ مصیبت میں ہیں، دین کا کام کرو تب بھی مصیبت میں نظر آتے ہیں، لیکن دین کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ رحمت میں ہوتا ہے، اور دنیا کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ زحمت میں ہوتا ہے۔ آگ میں دیکھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، لوگوں نے کہا کہ آگ میں ابراہیم جل رہے، لیکن وہ آگ میں نہیں تھے، گلے گلزار میں تھے۔ تو یاد رکھو کہ دیکھنے میں مصیبت لگے گی لیکن حالات میں نہیں ہوں گے۔ اکثر اللہ والوں کو دیکھا، بڑے بڑے دین کے کام کرنے والوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہیں لیکن مصیبت میں نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، بیمار ہیں، مصیبت میں، مصیبت میں، مصیبت میں ہیں، تو کہا کہ یاد رکھنا میں بیمار ہوں، دیکھنے میں لگتا ہوں بیمار ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ہے معصیت میں نہیں ہوں، میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے گناہ میں مبتلا ابھی تک نہیں ہوں۔ تو مصیبت ہزاروں آ جائے برداشت کر لیں گے لیکن انشاءاللہ گناہ برداشت نہیں کریں گے، اور نظر ہو تو کس طرف نظر ہو؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف نظر ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی اللہ تعالی ہمیں وما کان من المشرکین، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری نظروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، چلے تو اللہ، پھرے تو اللہ، اٹھے تو اللہ،
دیکھے تو اللہ، ہر چیز میں اللہ 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 ہی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو، زندگی کی ہر لب لباب ہماری بن جائے اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، ہر زندگی کے ہر ایام میں، زندگی کے ہر دور میں، ہر کام میں، کاروبار کرے اللہ، تجارت کرے تو اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، بچی بھی کہے اللہ، عورت بھی کہے اللہ، میری نگاہ میں اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔